ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام آسمانی صحیفے اگر ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی محنت لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ تمام کامیابیوں کی ضمانت اور جنت کی کنجی اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قرار دیا۔ یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ تقوی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی اس کو قبول کرے تو قبول کرتے ہی 100 سال کا کفر، 100 سال کا شرک، 100 سال کے گناہ سب کے سب یکدم اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قد سقط حاجباہ علی عینی، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں کے اوپر گری ہوئی تھیں، جھڑیاں پڑی ہوئی تھیں، بہت بوڑھا آدمی۔ اور اس نے آ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عجیب انداز سے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی بدکاریاں اور بدعہدیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں ایسا آدمی ہوں جس نے ہر گناہ بڑی طاقت اور قوت اور بڑی محنت کے ساتھ اس کے اندر بہت زور لگا کر اس گناہ کو کیا ہے۔ کوئی بندہ گناہ ایسے ہی کرتا ہوگا، الا اقتطفھا بیمینی، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے اس گناہ کے اندر میں گھس گیا ہوں اور اس گناہ میں نے بہت زور لگا کر اس گناہ کو اختیار کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بدکاریاں اور میرے معاصی اور میری نافرمانیاں اس قدر ہیں، لو قسمت بین اہل الارض لاوبقتہم، یا رسول اللہ اگر ساری زمین کے بسنے والوں پر تقسیم کر دیے جائیں، سب ہلاک ہو جائیں، چھوٹا سا گناہ گار نہیں ہوں، بہت بڑی بڑی میرے گناہ ہیں، بڑی میری بدکاریاں ہیں، بڑی میری بدعہدیاں ہیں، میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، ہر گناہ بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ میں نے کیا ہے، یہاں تک کہ میری یہ حالت بڑھاپے کو پہنچ گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فہل لی من توبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گناہ کرنے کے بعد کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا ہے اور ابھی پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ سننے کے بعد بھی اس کو یقین نہیں آتا اور آ کر عرض کرتا ہے وغدراتی وفجراتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت گناہ ہیں میرے۔ آپ فرما رہے ہیں معاف ہو گئے لیکن بہت ہیں، شاید تھوڑے سے کے بارے میں آپ فرما رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جتنے تیرے گناہ ہیں سب کے سب اللہ پاک نے معاف کر دیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ بوڑھا آدمی اٹھا، فجعل یہلل ویکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہوا اس مجلس سے گیا۔ اللہ پاک نے اس کلمے کو ایسا قبول فرمایا ہے اور اتنی عظمت والا یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ تقوی، یہ کلمہ طیبہ اللہ کے نزدیک ایسا مقبول کہ 100 سال کفر کے اندر گزرنے والے کا کفر ایک لمحے میں اللہ دھو دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حذیفہ یہ رازدار تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نہ نماز کو جانیں گے، نہ روزے کو جانیں گے، نہ صدقات خیرات، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ دین چھوڑتے چھوڑتے
اور دین سے دور ہوتے ہوتے اتنے دور چلے جائیں گے کہ ساری چیزیں بھول جائیں گے، یہاں تک کہ اس زمین پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس رات کے اندر اللہ پاک قرآن آسمان پر اٹھا لیں گے، قرآن پاک کے اوراق بچ جائیں گے، لکھا ہوا سارا ختم ہو جائے گا، سینوں سے بھی قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اگر کسی کتاب کے اندر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے وہ بھی اللہ پاک اٹھا لیں گے، قرآن پاک کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ پہلے سے ہی لوگ دین سے دور تھے، قرآن بھی آسمانوں پر چلا گیا۔ کچھ بوڑھے بندے اور کچھ بوڑھی عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی اور چیز کا پتہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ہم تو اسی پر قائم ہیں، اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت صلہ ابن زفر ایک شاگرد ہیں، کھڑے ہوئے کہ استاد جی یہ صرف ایسی حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ ایسی حالت میں جب کہ کچھ بھی پاس نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ قرآن کا علم ہے، قرآن اٹھ چکا ہے، کسی بھی زندگی کے اندر دین کا کوئی نام موجود نہیں، ایسے وقت کے اندر یہ لا الہ الا اللہ کیا کام دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنجیہم من النار، اے صلہ یاد رکھ یہ کلمہ بھی ان کو نجات دے دے گا جہنم سے۔ ایسی حالت میں بھی یہ کلمہ پڑھنا ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلوا دے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ کلمہ بہت عزت والا کلمہ ہے، بڑی برکت والا کلمہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ نے مصر کو فتح کروایا تھا، لیکن یہ بیٹے ہیں عاص ابن وائل کے، اور عاص ابن وائل ان بدنصیب افراد میں سے ایک آدمی ہے جو اخیر تک مسلمان نہیں ہوا، اور جس نے رسول پاک علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اللہ پاک نے ان شانئک ھو الابتر سورہ کوثر نازل فرمائی تھی، یہ عاص ابن وائل ایسا چونکہ کفر پر پکا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص اسی کی پرورش میں تھے، اسی کی تربیت میں تھے، اثر تھا اپنے باپ کی تربیت کا۔ انتقال کا وقت قریب آیا تو رونا شروع کیا، لوگ آئے اور آ کر مختلف بشارتیں سناتے رہے، یہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے اوپر 3 زمانے گزرے ہیں۔ ایک زمانہ تو ایسا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ مجھے بغض تھا تو رسول پاک علیہ السلام سے تھا، اگر اس وقت میں مر جاتا یقیناً میں جہنم کے اندر پہنچ جاتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ پاک نے میرے دل کے اندر ہدایت کو ڈال دیا اور میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیے، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فوراً ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اے عمر تجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ اسلام لاتے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسے سخی کا دربار ہے، کاش میں اس وقت یہ بھی دعا کروا لیتا کہ آئندہ بھی گناہ کروں گا تو میرے معاف ہو جائیں۔ یہ میرے اوپر دوسرا وقت ایسا آیا، اگر میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جنت میں پہنچ جاتا۔ پھر تیسرا دور آیا ہے، مسلمان ہونے کے بعد گورنر بنا ہوں اور ملک مصر میرے ہاتھوں میں آیا، بہت ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئیں۔ اب میں ڈرتا ہوں قیامت والے دن کسی ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کلمہ طیبہ بہت برکت اور عظمت والا کلمہ ہے، ایسا مبارک کلمہ کہ پڑھتے ہی 100 سال کا کفر اور شرک اور نافرمانی اور معصیت دھل جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے، اگر مقصود لا الہ الا اللہ سے صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوتے تو رسول پاک علیہ السلام کو کوئی نہ ستاتا، آپ کو کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، حضرت عمار ابن یاسر کو تکلیفیں برداشت نہ کرنی پڑتی، حضرت بلال کو جوتے نہ کھانے پڑتے، کسی صحابی کو گھسیٹا نہ جاتا، اس لیے کہ
صرف کلمے کے الفاظ کہنا مقصود تھا، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے اور زندگی ویسی کی ویسی رہتی، ابو جہل رہتا، ابو لہب رہتا، کسی کی زندگی اگر بدلنا مقصود نہ ہوتا اور صرف زبان سے کلمے کے الفاظ ہی مقصود ہوتے تو سارے کے سارے کہہ دیتے۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور ابو جہل رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ابو طالب بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محسن چچا تھے، ابو جہل آیا، اے ابو طالب شاید آپ کا انتقال ہو جائے، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے۔ ابو طالب نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا، اور لمبی چوڑی بات کے بعد جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں، اگر یہ لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس کلمے کو پڑھ لیں، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی حکومت ان کو اللہ پاک دے دیں گے۔ تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، عشرتن و ابیک، اگر صرف الفاظ ہی پڑھنے ہیں تو میں 10 باتیں اور 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی، کہا نہیں یہ نہیں ہوتا، یہ زندگی بدلنا مشکل ہے۔ کلمے سے مراد اگر تو کلمے کے الفاظ ہوتے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، صحابہ کو گھر نہ چھوڑنے پڑتے، کسی کو تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا، سارے کے سارے الفاظ کہہ دیتے اور اس کے بعد اپنی زندگیوں میں جیسے مشغول تھے ویسے کے ویسے مشغول رہتے۔ میرے بھائی، کلمے سے مراد کلمے کے الفاظ نہیں ہیں، صرف کلمہ ایک زندگی کا نام ہے۔ اس کلمے کے بہت سارے مطالبے ہیں، اس کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے اور اس کلمے کے مطالبات کو پورا نہ کیا جائے تو صرف کلمہ پڑھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والے بہت بڑے بڑے منافقین تھے، سامنے آ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، جنت نہیں ملے گی ان کو کلمہ پڑھنے سے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کی ایک زندگی ہے۔ کلمہ دل کیسے ہو وہ سکھاتا ہے، آنکھ کیسے استعمال ہونی ہے کلمہ وہ سکھاتا ہے، دماغ کیسے استعمال ہونا ہے کلمے نے وہ سکھانا ہے، زندگی کیسے ہے، کاروبار کیسے ہے، رات کیسے ہے، دن کیسے ہے، یہ ایک پوری کی پوری زندگی ہے جس کو بدلنا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے اس زندگی کے بدلنے کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے۔